الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ہدایت بن کر آئے، روشنی کی کتاب لے کر آئے۔ تو عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید، قرآن حمید کی سورۃ الکوثر 30ویں پارے کی 3 آیت پر مشتمل ہے، وہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی مجھے اس کا مفہوم، اس کا معنی، تشریح صحیح انداز میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ جو وقت، یہ دور جو چل رہا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، عریانی ہی عریانی ہے، فحاشی ہی فحاشی ہے، ہر طرف غیر اللہ کی پکار ہے، ہر طرف غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ تو ایک طرف اللہ کا قرآن، قرآن مجید، قرآن حمید، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا اور اس کتاب کو بیان کرنے کے لیے، اس دنیا ادیان پر نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام مبعوث کیے۔ اس ہدایت کو، اس روشنی کو ہر انسان کو فرداً فرداً پیغام پہنچانے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو مختلف قوموں کی طرف بھیجا، ایک الہ واحد کی دعوت کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو بے شمار انبیاء انگنت آئے اور اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کی بات لے کر، اور ان کا مقصد انبیاء، بعثت انبیاء ایک ہی رہا ہے کہ ایک الہ واحد، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ 2 ہی مخلوق ہیں، جن و انس، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہو نہیں سکتی۔ تو عبادت کے لیے انسان عبادت کسی کی بھی کرے گا، لیکن عبادت ہر حال میں انسان کو کرنی ہوگی، اور عبادت کا جو طریقہ ہے وہ انبیاء اکرام نے بتایا ہے۔ اس قرآن مجید، قرآن حمید میں درج ہے۔ انبیاء اکرام کو
کتاب دی گئی ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ہر ایک انبیاء کرام کو کتاب دی گئی ہے وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، اور یہ کتاب ورق کے ذریعے ایک صورت کے اندر، کتاب کی صورت کے اندر محفوظ ہے، اور روز قیامت تک یہ قانون جو ہے یہ محفوظ رہے گا، اور انسان اس کتاب کو پڑھ کر ہدایت پا سکتا ہے، صراط المستقیم پر آ سکتا ہے۔ اور آج کا مسلمان اس کتاب سے اپنا رخ پھیرے ہوئے ہے، اس نے اپنا رخ اس کتاب سے پھیر لیا ہے، رخ کسی دنیا کی طرف کر لیا ہے، اپنا دل جو ہے وہ اس دنیا کی طرف لگا لیا ہے۔ تو قرآن مجید، قرآن حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر، خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر وہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے، وہ الفرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الفرقان، یہ فرق رکھنے والی کتاب ہے۔ فرق کس چیز کا رکھتی ہے؟ حق اور سچ اور جھوٹ کے اندر فرق رکھنے والی کتاب ہے۔ یہ الگ الگ کر دیتی ہے حق کو اور جھوٹ کو، اور اس میں خیر ہی خیر ہے۔ جو اس کو اپنائے گا، جو اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے گا اور اس کے قوانین کو سمجھ کر زندگی بسر کرے گا تو وہ صراط المستقیم پر ہوگا، اس کے اندر خیر کثیر ہی خیر کثیر ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ واحد کتاب ہے، اگر ہم اس کو کتاب کو سمجھ کر پڑھ لیں، نہ ملوکیت باقی رہے، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہے، نہ سرمایہ داری باقی رہے۔ کرنا کیا تھا ہم نے صرف اس کتاب کو، اس کے الفاظ کو دہرا دینا، صرف نیکیاں سمجھ لیا ہے۔ یہ بھی ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز سے بھی غافل ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا رخ جو ہے وہ اپنی دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ دنیا جو ہے وہ ظاہر ہے، ظاہر سامنے نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر دولت ہے، آرام و آرائش ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، تو اسی میں ہی لگ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی غفلت نے تمہیں، مال کی چاہت نے تمہیں اتنا غافل کر دیا ہے کہ تم نے قبریں جا دیکھی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج کا مسلمان اس کتاب کو چھوڑ کر جو رابطہ کرنا تھا، جو تعلق باللہ اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا، اس سے اس نے اپنا رخ پھیر کر اب دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ اپنے مال کی طرف جو ہے نا، اس کو مال کا اتنا یعنی کہ چاہت ہو گئی ہے، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہو گیا ہے۔ سنت رسول جو طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس سے وہ غافل ہو گیا۔ کیونکہ آج کا مسلمان، ہم مسلمان ہونے کے ناطے آج ہمارے اندر کیوں کمی کوتاہیاں ہیں، کیوں ہم دین سے دور ہیں؟ ہماری جو چاہت ہے، وہ ہمارا دل جو ہے وہ ہم نے دنیا کی طرف لگا لیا ہے۔ دنیا کو ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نے دنیا کے اندر اپنی سوچ پیدا کر لی ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ انسان کے لیے دنیا نہیں بنائی گئی، دنیا تو صرف ایک امتحان گاہ ہے۔ دنیا جو ہے صرف امتحان گاہ ہے۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے، ہماری اخروی زندگی جو ہے، وہ روز قیامت کے بعد جو جنت میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کی نہیں ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر ہم نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے۔ تو یہ کتاب خیر کثیر جو ہے ہم نے پڑھنی ہی چھوڑ دی ہے۔
اگر ہم نے پڑھنا ہے تو صرف اس کے الفاظ کو دہرا دینا ہی نیکیاں سمجھتے ہیں، یا اسے غلاف میں کپڑے میں لپیٹ کر کوئی اونچی جگہ پر الماری میں رکھ دیا تاکہ اس کی عزت اور اس کا احترام جو ہے نا وہ اتنا ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہ دور سے لگا سکے۔ تو ہمارا آج کا مسلمان کا جو غور و فکر جو ہے، وہ سوچ جو ہے، وہ صرف ثواب کی خاطر نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، نیکیاں کس طرح ہمیں ملیں گی؟ ہم اس کتاب کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کی آیت پر غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید، قرآن حمید میں فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ تمہارے دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس قرآن کو، اس قرآن مجید، قرآن حمید کو کھولیں، اس کو پڑھیں۔ اس کے اندر خیر کثیر والی بات کون سی ہے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے؟ تو عزیزان گرامی، انبیاء اکرام آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک الہ واحد کو ماننا ہے۔ ہم سورۃ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے، نہ ہی اس کا وجود ہے، نہ ہی اس کی کسی کے ساتھ شراکت ہے، نہ ہی اس کا کوئی اس کے ساتھ اس کا کسی کا بھائی والا ہے۔ شراکت تو اس کی ہوتی ہے نا جو برابر کا تقسیم کرنے والا ہو، برابر کی بات کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، قرآن حمید میں فرما دیا ہے کہ مجھے پکارنا ہے اگر مجھے ماننا ہے کہ میرا نہ ہی ولد ہے، نہ ہی میرا کوئی باپ ہے، نہ ہی میرا کوئی بیٹا ہے۔ تو آج یہ 25 دسمبر گزرا ہے، کرسچن ڈے، تو عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور ایسی بات سوچنا، اللہ قرآن مجید، قرآن حمید میں فرما رہا ہے کہ اگر آسمان کو پتہ چل جائے یا زمین کو پتہ چل جائے، آسمان کو پتہ چلے کہ اللہ کی اولاد ہے تو آسمان پھٹ جائے، زمین کو اگر پتہ چل جائے، اسے شعور ہو تو زمین ہی کھل جائے۔ تو ایک انسان ہی ہے جو اس کی تخلیق پر اور اپنی ہی تخلیق پر غور و فکر نہیں کرتا۔ انسان ذرا سوچے تو صحیح کہ جب انسان نہیں تھا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اپنی تخلیق پر، اپنے پیدا ہونے پر تو غور و فکر کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے صحت مند، تندرست تیار کر کے کھڑا کر دیتا ہے، پھر اللہ کے بارے میں وہ باتیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہیں ہے، وہ اللہ کے خلاف، اللہ کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہم نے اپنا عقیدہ، اپنا ایمان باللہ درست کرنا ہے۔ یہ تبھی درست ہوگا جب ہم خیر کثیر کو اپنائیں گے، اس کتاب کو پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے سے ہی ہمیں علم حاصل ہوگا۔ یہ کتاب جو ہے لسان عربی مبین میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اور یہ کتاب بہت ہی آسان ہے، سورۃ مدثر میں 4 مرتبہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ہم پھر غافل ہیں، ہم پھر دنیا کی طرف ہم نے اپنا دل لگایا ہوا ہے۔
ہم دنیا کی طرف کاروبار کے اندر زیادہ ترجیح دیتے ہیں. کاروبار کو ہم 2 لاکھ سے 4 لاکھ ہو جائیں، 4 لاکھ سے 8 لاکھ ہو جائیں، 10 لاکھ سے 20 لاکھ ہو جائیں. یہ دنیا کی جو دولت ہے یہ دنیا میں ہی رہ جائے گی، چاہے وہ 1 کروڑ کا بنگلہ ہے، چاہے وہ 5 لاکھ کروڑ کا بنگلہ ہے. جب تک ہمارے پاس ہدایت نہیں ہے تو وہ نعمت جو ہے وہ نعمت نہیں ہے. ایک اولاد، ایک بیٹا جو ہے نعمت ہے، اگر ہدایت نہیں ہے تو نعمت کہاں سے ہوئی؟ نعمت تو نہ ہوئی. اگر ہمارے پاس دولت ہے، بیوی بچے ہیں، ہمارے پاس نعمت تبھی ہوگی نا جب ہمارے پاس ہدایت ہوگی. اگر ہدایت نہیں ہے تو نعمت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، ہم کیوں نہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں. ہم اس کتاب کو، خیر کثیر کو کھول کر پڑھیں. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جاتی. یہ کتاب قرآن مجید، قرآن حمید کو بغیر سوچے سمجھے ہی پڑھے جا رہے ہیں. ہم اس کے الفاظ کو دہرا دینا ہی نیکیاں سمجھتے ہیں. کوئی انگریزی کی کتاب ہو، فلاسفر کی یا کسی حکیم کی کتاب ہو، ہم اس کو پڑھیں گے. اگر ہمیں سمجھ آ رہا ہوگا تو ہم اس کو پڑھتے رہیں گے. اگر ہمیں 1 صفحہ یا 2 صفحہ پڑھیں گے، اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہم اسے رکھ دیں گے کہ بھئی یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. چاہے اس میں اچھے سے اچھا نقصہ لکھا ہوا ہے، وہ ہم پڑھتے جائیں اور نقصوں کو رٹتے رہیں، لیکن ہمیں پتہ نہ ہو کہ بھی اس کو سونف کسے کہتے ہیں، کلنجی کسے کہتے ہیں. تو کیا ہمیں پتہ چل جائے گا؟ یا ہم کسی مرض کا علاج کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہمیں تبھی پتہ چلے گا نا. ابھی سونف کھانے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ کلونجی کھانے سے اس کے لیے یہ فائدہ ہے. تو یہ کتاب قرآن مجید، قرآن حمید، خیر کثیر جو ہے، یہ ایک نقطہ ایسا ہے، یہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے. یہ اس میں ہر مرض کا علاج ہے، چاہے وہ شرک والا ہو یا بدعت والا ہو. تو علاج ہم نے اس کتاب سے کروائیں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی. اگر اس کتاب کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے رہیں گے اور زندگی بسر ہو گئی، موت آ گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ہی اس قرآن مجید کو پڑھتے رہ گئے ہیں، قرآن حمید کو پڑھتے رہیں گے. صرف ہم نے ثواب حاصل کرنا تھا، نیکیاں حاصل کرنی تھی، اس سے کرنے سے ہمیں جو ہے ہمیں جنت مل جائے گی. صرف روزہ، حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا جنت حاصل ہو جائے گی؟ جب تک اس قرآن مجید کو، قرآن حمید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس کے قوانین کو نہیں سمجھیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کی پہچان کا ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ اللہ وحدہ لا شریک، بے مثل بے مثال، لیس کمثلہ شیء ہے وہ. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں نہیں پتہ چلے گا. تو انبیاء اکرام آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے. سب سے پہلے جو اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے نا، چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے کلمہ پڑھنا. یہ تمام قوانین اس میں شامل ہیں. ہم نے اپنے آپ کو سپرد جو ہے اللہ کے کر دینا ہے. اپنی تمام خواہشات، خواہش نفس، وہ اللہ کے تابع کر دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کی شراکت نہیں ہے. وہ لیس کمثلہ شیء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں. ہمارا دل سے پکا یقین ہونا چاہیے، اس کتاب پر ہمارا پکا پورا یقین دل سے ہونا چاہیے. کیونکہ انسان زبان سے تو کہہ رہا ہے کلمہ، لیکن دل سے تسلیم کرنا ہے.
اقرار باللسان تو کرتا ہے، زبان سے تو کہتا ہے، تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا لوح و قلم ہم تیرے ہیں۔ وہ معزز ہے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ آج کا مسلمان اس قرآن سے دور ہے، اپنا رخ جو ہے اس نے پھیر لیا ہے، دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ تو ہدایت ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم اس قرآن مجید، قرآن حمید کو پڑھیں گے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کے معنی ہے فرما برداری، مسلمان کے معنی ہے اپنے اختیارات اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دینا۔ وہ مسلمان کی بریکٹ میں آ گیا۔ اس کے آگے بھی ایک اور بریکٹ ہے مومن کی۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر ہم نے مومن ہونے کی صفت پیدا کرنی ہے اپنے اندر، اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی بات کو عملی طور پر ثابت کرنا ہے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، قول سے اور اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ عمل سے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے تواتر کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، کچھ قوانین کو ہم نے مان لیا ہے اور کچھ کو چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں تو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کی ایک پیکج ڈیل ہے، پورا پیکج ہے، ڈیل ہے ایک۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم کچھ کو مان لیں اسلام کے اندر، کچھ کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ آیت نمبر سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، 208 آیت نمبر ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیسی یعنی کہ بات کرتے ہو، کچھ اللہ کے احکامات کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، تو ایسے لوگ شخص کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی رسوائی ہے اس کے لیے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، کہ روز قیامت والے دن شدید عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کے علم میں۔ جو ہم کرتوت، جو عمل ہم کر رہے ہیں، چاہے ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو علم ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسلام میں جب ہم داخل ہو گئے ہیں تو یہ میں نے 2 آیت پڑھی ہیں، 208 آیت نمبر ہے سورۃ بقرہ کی، آیت نمبر 85 سورۃ بقرہ کی، دونوں کی دونوں جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ بھی ہم نے مسلمان تو ہو گئے ہیں، آج کا مسلمان ہے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا ہونا نماز کے بغیر رہ جائے۔ کافر میں اور مسلمان میں فرق کس چیز کا ہے؟ نماز کا، صلاۃ کا۔ جب ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوں گے، اس اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، نماز سے ہم غافل ہیں، تو ہم مسلمان پھر کہاں؟ ہماری تو منافقت کی زندگی بسر ہو رہی ہے نا۔ ہم ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کلمے کا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ تم مسلمان ہوگے، انتم الاؤن ان کنتم مؤمنون، کہ تم غالب تبھی رہو گے نا جب تم مومن ہوگے۔ تو کیا ہم آج کے مسلمان ہم ہیں مومن تو نہیں ہے نا، ہم غالب کس طرح ہوں گے؟
غالب ہم تبھی ہوں گے جب ہم مومن ہوں گے. مومن والی تو صفت ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ہم تو نماز کبھی دل کرتا ہے جب ہمارے کاروبار میں کوئی کمی بیشی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے, پھر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, چلو بھی اللہ کو یاد کر لیں, کوئی کاروبار چل جائے تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں نا تو اس پہ قوانین, ایک شرائط نافذ ہو چکی ہے. ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے زندگی بسر کرنے کا کہ ہم اپنی من مرضی کی زندگی بسر کریں. اور آج کا مسلمان زندگی اپنی مرضی کی گزار رہا ہے, اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بھی میں چاہے جھوٹ بھی بولے جاؤں, ہے جی, میں حلال حرام میں فرق بھی نہ رکھوں, اور میں کلمہ گو بھی ہوں, میں روزے قیامت والے دن بخشا بھی جاؤں گا, آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش بھی کرا لیں گے. تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کیسے کرا لیں گے؟ تو جب ایک عمل ہی نہیں کیا, ہم نے نماز ہی ادا نہیں کی, اللہ کے قوانین کو اپنایا ہی نہیں, تو ہم مسلمان مومن ہو کر کس طرح, یعنی کہ ہم کس طرح ثابت کریں گے؟ تو ثابت ہم تبھی کریں گے کہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو کان تو دیے ہیں, وہ ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے, اس نے چلو بھی جان چھٹ گئی. تو بات یہ ہے کہ جو بندہ فکر کرنے لگ جائے, سچ اور جھوٹ میں فرق رکھ کے زندگی بسر کرنے لگ جائے, وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے لگ گئی ہے. وہ اپنے دل کے اندر سمجھ لے کہ جس آدمی کے دل کے اندر یہ فرق محسوس کرنے لگ جائے, فرق کہ یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے لگ گئی ہے. تو جب رحمت ہونے لگ جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر سمجھ لو کہ اس کو راستہ ملنے لگ گیا, وہ صراط المستقیم کی طرف آنے لگ گیا. تو ہدایت جو ہے وہ تبھی آئے گی نا جب ہم غور و فکر کریں گے, جو اللہ کی طرف رجوع کریں گے. جب ہم اس کتاب کو, خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کہا ہے, تو اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. تو دنیا جو ہے یہ عارضی ہے, یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے. یہ دنیا انسان سوچے بیٹھا ہے کہ یہی دنیا, یہی اصل ہے. اصل زندگی جو ہے وہ بعد میں شروع ہونے والی ہے, روزے قیامت کے بعد, جنت میں ہمیشہ رہنے والی. اب جنت میں حاصل کرنے کے لیے ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے, لیکن عملی طور پہ ہم تیار ہی نہیں ہے. وہ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں خیر کثیر کتاب میں, قرآن مجید قرآن حمید میں بتائے ہیں, اس کو اپنانے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. ہم نے صرف زبانی کلامی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے, لیکن ہم نے دل کے ساتھ تسلیم نہیں کیا. ابھی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو جو ہے نا تنہائی میں بیٹھ کر ٹٹولیں کہ کیا ہم نے اللہ کی یاد کے لیے تھوڑا وقت نکالا ہے, اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے احکامات کو پڑھا ہے, اس کتاب کو غور و فکر سے پڑھا ہے. پھر اس کتاب کے اندر جو ہے دوسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کی نماز پڑھ پھر قربانی کر. 3 آیت ہے سورۃ الکوثر کی. اسی 3 آیت پر ہم غور و فکر کریں نا تو اس کتاب کے اندر تمام قوانین ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد. زندگی بسر کرنے کے قوانین اس میں ہے, اس میں حلال حرام کی تمیز اور طریقہ زندگی بسر کرنے کا قوانین ہے. دا ہولی قرآن کمپلیٹ میٹر آف لائف, زندگی بسر کرنے کا تمام قوانین ہے اس کے اندر. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ ادھورا ہے, نامکمل ہے, مکمل ہے, مکمل ہدایت کی کتاب ہے. انسان کی اپنی مرضی ہے, چاہے اسے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اسے کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو اسے ہدایت ملے گی, اسے صراط المستقیم کا راستہ ملے گا. اگر اس سے غافل رہے گا صراط الجحیم میں جائے گا, جہنم تو بالکل ہی, اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے, جہنم بھی آسانی سے نہیں ملنی. سارے کام چھوڑنے پڑیں گے, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دو, باغی ہو جاؤ, سرکش ہو جاؤ, جہنم میں چلا گیا. یہ انسان کی اپنی مرضی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں 2 مادے ودیت کر دی, فجورہا و تقواہا,
شر والا بھی اور خیر والا بھی. صراط المستقیم والا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے, صراط الجحیم والا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. انسان کی اپنی مرضی ہے, جو سا مرضی راستہ اختیار کر لے. تو عزیزان گرامی, اس کتاب کے بعد اپنے رب کی نماز پڑھنی ہے. نماز جو ہے یہ مسلمان میں اور کافر میں فرق رکھتی ہے. نماز اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو ہم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے. ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ آج وقت اتنا تیزی سے گزر رہا ہے. مسلمان جو ہے نا رزق کے پیچھے زیادہ بھاگ رہا ہے, جو رازق ہے نا اس کی فکر ہی کوئی نہیں. نماز پڑھنے سے رزق بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بھی نماز, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز سے مدد حاصل کرو. ادا کرو گے تو تم دعا مانگو گے مجھ سے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا, میں تمہاری مناجات پوری کروں گا. لیکن ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی دربار پہ چلے جاتے ہیں, کسی فقیر کے قبر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, واسطے وسیلے دینے شروع کر دیتے ہیں. ایک طرف ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر انسان مسلمان ہونے کے باوجود اس کا معنی بھی سمجھ رہا ہے, اس سمجھنے کے باوجود پھر مخلوق کو ہی پکار رہا ہے. اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا, مخلوق سے ہی مانگنا شروع کر دیا. تو یہ عقیدہ جو ہے نا یہ ناقص عقیدہ ہے, جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ سے مانگتا ہے. چاہے وہ دربار ہے جو کسی کا ایک بال بھی جو ہے نا سیدھا نہیں کر سکتے, وہ اپنا کیا, وہ تو قبر میں اس کا نام کیا مردہ ہے, وہ کیا سنے گا, وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا. اور ہم ایسے, ہماری عقل شعور کام نہیں کرتی, ہم پھر قبروں پہ جا کے کھڑے ہو کے ان سے واسطے وسیلے کر کے وہ دعائیں اپنی مانگتے ہیں. بات یہ کہ ایک کتاب آ چکی ہے, ایک قرآن آ چکا ہے, اگر ہم اسے ترجمے کے ساتھ, ہم اپنی جو نماز پڑھتے ہیں, نماز جو پڑھتے ہیں اسی کا ہی ترجمہ آپ پڑھیں, اس کا معنی مفہوم سمجھیں, آپ کا عقیدہ, آپ کا ایمان درست ہو جائے. ایمان باللہ بھی درست ہو جائے گا, مقام رسالت بھی درست ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا کہ انبیاء کرام نے غیر اللہ سے مانگا ہے, کسی قبر پر گئے ہیں, کسی دربار پر گئے ہیں, کسی کا واسطہ وسیلہ دیا ہے. ہر انبیاء کرام کی دعا کو آپ دیکھ لیں, موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لیں, یوسف علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لیں, زکریا علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لیں, آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لیں, آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھ لیں. اس کے ترجمے کو آپ پڑھیں گے, اللہ سے پکار ہے, اللہ سے رابطہ ہے, اللہ سے ہی تمام مناجات اللہ ہی کے ساتھ ہے. لیکن ہم پھر دوبارہ, یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں, لوگ سن کر بھی پھر دوبارہ اپنے دل کے اندر وہ بات پیدا کر لیتے ہیں, واسطے وسیلے کر کے دعا مانگتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ کتاب سب کے گھروں میں ایک جیسی کتاب ہے, قرآن مجید. اس کا ترجمہ, اس کا مفہوم آپ مختلف ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں گے, وہ ہر لفظ کا معنی جو ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائے گا. اگر کسی نے غلط, علماء کرام نے, مفکرین نے ترجمے کے اندر کوئی مشکل لفظ لکھا ہے تو دوسری جگہ وہ آپ کو ترجمہ اسی کے ساتھ کا ملے گا. بات یہ کہ یہ قرآن پر غور و فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے کہ میری آیت پہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ بندے صراط المستقیم پر ہے. یہ قرآن کی آیت پر جب ہم غور و فکر کرنا چھوڑ دیں گے نا, تمام انسانوں کے لیے پڑھنا یہ آسان ہے. یہ علماء کرام کی ذمہ نہیں ہے کہ بھی وہی پڑھیں گے یا وہی منبر رسول پر آ کر خطبہ اور بیان کریں گے. ہر ایک آدمی پر مسلمان ہونے کے ناطے فرض ہے وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی خود پڑھائے, نماز جنازہ بھی خود پڑھائے, تمام اسلامی قوانین کے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ اسلام سب کے لیے ایک جیسا ہے, وہ خود کر سکتا ہے. ہم نے کیریٹ جو کیا ہے کہ یہ فلاں مولوی جو ہے مسجد کا امام ہے, اسے 20,000 روپے سیلری ہے, اس کی تنخواہ ہے, تو اس کو ہم نے رکھ لیا, اسی کے ذمے ہے خطبہ جمعہ پڑھانا. عزیزان گرامی ایسے نہیں ہے.
جب اللہ کے حضور سب ہم پیش ہوں گے، فردن فردن آدمی خود گواہی دے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس دنیا میں آئے ہو، تم نے کیا کیا؟ اس کتاب قرآن مجید قرآن حمید کو پڑھا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے قرآن کو خود غور و فکر سے پڑھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے میری کتاب کو نہیں پڑھا میں روز قیامت والے دن اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ یہ میری اپنی بات تو نہیں ہے نا، میں نے بھی اسی کی قرآن مجید سے ہی پڑھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہو کر مسلمان بریکٹ کے اندر آ گئے ہیں، اس کے بعد مومن ہونے کی صفت بھی ہم نے پیدا کرنی ہے اپنے اندر۔ وہ کیسے ہوگی؟ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اس قوانین کو فالو کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس آیت کو مجروح کرنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شعور و عقل ہر انسان کے اندر دیا ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا پروفیسر لگ جائے، انجینئر بن جائے، کمانڈر بن جائے، پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹر بن جائے، یہ ہے دنیاوی تعلیم۔ لیکن اصل علم جو ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے وہ دنیا کا بہترین انسان کہلائے گا۔ جس کے پاس دنیاوی علم ہے وہ علم نہیں ہے، اصل علم قرآن مجید قرآن حمید والا علم ہے، قرآن و سنت والا علم ہے۔ تو ہم اس قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کو دن رات کھولیں گے۔ زندگی تو ہماری 40-50 سال زندگی، اب کیا ایوریج رہ گئی ہے؟ 70 سال ہے، 80 سال ہے۔ اس کے اندر بھی ہمارا عمل جو ہے وہ ناقص ہے، ہماری نماز کے جو ادا کردہ الفاظ ہیں وہ ہمارے کچھ درست نہیں ہیں، کچھ ہمارے عقائد و نظریات، لوگوں کے جو عقیدے ہیں بدعتی، ان کے پیچھے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ شعور تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا پرکھنے کا، تو ہم خود کوشش کریں گے، ہر کسی کی کوشش کو دیکھا جائے گا، ایسے نہیں ہے کہ بھی ایسے چھوڑ دیا جائے گا۔ سورۃ النجم میں 27ویں پارے میں 38، 39، 40، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، نہیں آئے گا باپ کام، نہ آئے گا بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر ایک انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش دیکھ لی جائے گی کہ اس نے کوشش کیا کی ہے، دنیاوی کوشش کی ہے یا دین کے بارے میں اللہ کے ساتھ محبت جو دعویٰ اس نے کیا ہے، اس کی کوشش، ہر چیز دیکھ لی جائے گی، اس نے کوشش کی کیا، کس قسم کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آپ ان احکامات کو جمعے والے دن سننے کے لیے آتے ہیں نا، تو اس کو گھر جا کر کھول کر دیکھا کریں، اپنا ایمان باللہ درست کر لیں، مقام رسالت کو درست کر لیں۔ ظاہر ایک آدمی محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے نماز ادا کر رہا ہے، عقائد و نظریات ہی صحیح نہیں ہے، ایمان باللہ ہی درست نہیں ہے، رحمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں علم ہی رکھتا، مقام رسالت آپ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا، اس کے عقائد و نظریات، اسے حلال و حرام کی تمیز اپنے وجود پہ نافذ ہی نہیں کی ہوئی، اس نے کوئی کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے روز قیامت والے دن، ہمیں کوئی فائدہ بھی تو ہونا۔ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں تواتر کے ساتھ، ہر حج ادا کر رہے ہیں، عید پہ عید بڑے بڑے جانور ذبح کر دیتے ہیں، ہم پیسے ایسے تو نہیں کمائے جاتے نا، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 روپے، وہ ہم نے محنت کی ہے دنیاوی اس کے اندر۔ جب ہم اللہ کی رضا کو راضی کرنے کے لیے جب ہم جانور پہ ذبح کرتے ہیں، چھری پھیرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، 365 دنوں کے اندر ہم نے نمازیں تو ہماری رہی نہیں، ہم نے ادا کی نہیں، تو 5,00,000 کا جانور لا کے ذبح کر دیے کہ یا اللہ ہماری قربانی قبول کر لے۔ تو عزیزان گرامی، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انبیاء کرام کی باتیں اس قرآن مجید میں درج ہیں، انہوں نے قربانی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے تھے، وہ زکوٰۃ دینے والے تھے، وہ مسکین کو کھانا کھلانے والے تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ روزے قیامت پر یقین رکھتے تھے کہ ہم نے مر جانے کے بعد زندہ ہونا ہے، مردوں کو زندہ کیا جائے گا، ایک دن ملاقات ہے اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ۔ ہم اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ نماز کے لیے ان کے دن رات گرم بستروں سے پاؤں ان کے باہر ہوتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں،
ایک نماز ہی ہے جو ہمارا آخرت میں نجات ہے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کوئی بھی آدمی چھوٹا ہے، بڑا ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، عورت ہے، بوڑھی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں۔ جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ بات اپنانی پڑے گی جو اس قرآن مجید، قرآن حمید میں درج ہے۔ پھر ہم اپنے قول سے اور اپنے عمل سے یہ بات ثابت کریں گے کہ ہم ایک سچے مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں۔ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو جنت جو ہے وہ کوشش پر ہے، محنت پہ ہے۔ محنت کے بغیر جنت ملنی نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ آپ وعدہ کرتے ہیں میرے ساتھ؟ اپنا ایمان باللہ بھی درست کریں گے، مقام رسالت بھی درست کریں گے، اور جمعے والے دن خاص طور پر جلدی آنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، کچھ آیت ہیں، ان کی وضاحت کی جاتی ہے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اور پورے 5-6 دن کے اندر جو ہے آدمی سیٹ رہتا ہے کہ جو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، ہماری ذہن سازی ہوئی ہے۔ یہ قرآن ہے، ہم جو بیان کر رہے ہیں، ہمارا تو کہنا ہے، ہم نے تو بیان کرنا ہے۔ یہ قرآن سے ہی ہم جو بات کہتے ہیں، اس سے آؤٹ آف ریفرنس کوشش کرتے ہیں کہ کوڈ نہ کیا جائے، نہ ہی فرقہ واریت پھیلے، اور نہ ہی کسی کا ایمان باللہ خراب ہو۔ ہماری تو دعا ہے کہ ہم اپنا ایمان باللہ بھی درست کریں اور مقام رسالت بھی درست کریں۔ اور یہ فرقہ واریت جو ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم طرح طرح کی کہانیاں یا سٹوریاں سنائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قانون ہمارے پاس آ گیا ہے، کتاب آ چکی ہے، زندگی بسر کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق رکھیں، اور رزق حلال کا اہتمام کریں۔ جس نے رزق حلال کا اہتمام کر لیا، اس کے اندر تقوی بھی آ جائے گا، اور وہ صراط المستقیم پر بھی آ جائے گا۔ اسی بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحان ربک۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ارسل رسوله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة من یطع اللہ ورسوله فقد رشد من یطع ما فإنه ولا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل واتم واکبر۔ صفحہ درست فرما لیں۔